السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے سال کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران میں نے توکل تو اللہ پر اپنی تقریر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس عنوان پر میری 2 تقریریں ہو چکی تھی، لیکن پھر کسی مصروفیت اور پریشانی کی وجہ سے اس عنوان پر آگے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ اب پھر یاد آنے پر میں نے سوچا کہ اس عنوان پر میں اپنی بات مکمل کر لوں، تاکہ آج کے اس ڈر اور خوف والے حالات میں لوگوں کو اس سے فیض پہنچے۔ توکل یا خدا کا بھروسہ مذہب کا ایک مرحلہ ہے اور مومنین کے ترقی کا ایک راستہ ہے، بلکہ یہی ہے خدا کے قریب رہنے والوں میں اعلیٰ مقام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ رکھنے والے افراد خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں خدا اس پر بھروسہ کرتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بے شک خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو اس مرحلے پر پہنچتے ہیں وہ خدا کو پیار کرتے ہیں جو اس کی ضمانت ہے، اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ وہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا نہایت طاقتور اور دانی ہے، اور جس کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح محض ایک خادم ہے، اور تم خدا کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو اسے تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں ملا۔ اور آگے فرماتے ہیں جنت اور زمین کے تمام پوشیدہ خزانے صرف خدا کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ ہر معاملے کرتا ہے اور کوئی بھی اس کی اجازت کے سوا مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہو تو وہ آپ کا رزق مہیا کرائے گا، اس طرح کہ وہ پرندے اور جانوروں کو مہیا کراتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کر شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لوٹا ہے اپنے خدا کی طرف سب رابطے منقطع کرنے کے بعد، خدا اس کے ہر اعمال میں اس کے لیے کافی ہے، اور وہ مہیا کراتا ہے اسے ایسے اسباب سے جو اس کے تصور سے پرے ہے۔ توکل تو اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو تو کہتے ہیں۔ یہ ایمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ سارے دروازے عقائد کو علم، حالات اور عمل سے علاوہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ان 3 وجہ میں خدا کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ علم اس کی بنیاد ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ مومن کا ایمان یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی طاقت پر یقین کرنا اور اس کی مہربانی اور مہارت پر یقین کرنا۔ اس کا ایمان کامل ہے جو یہ مانتا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خود مختار ہے اور تمام تعریف اسی کی ہے، وہ سبھی چیزوں پر طاقت اور قابو رکھتا ہے۔ توحید ایک وسیع سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مومن کو توکل تو اللہ کی معلومات بہت ہی نازک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کے اسباب اور حرکت پر غور کرے تو وہ اس اسباب کی حصہ داری قائم کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ دوسرے الفاظوں میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عمل اور محنت سے وہ کسی بھی چیز میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے تو وہ شخص سچا توحید پرست نہیں مانا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اگر درمیانی اسباب کو ہٹا دیتا ہے تو یہ ہمارے نبی کے طریقے کے نقصان پہنچانا ہے، اور یہ شریعت کی توہین ہے۔ اور اگر کوئی اسباب کا انکار کرتا ہے عمل میں تو یہ عقل کے غلط استعمال ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ جہالت کے گڈھے میں ڈوب جانا۔ تو توکل تو اللہ کی حقیقی معنی تو بہت ہی نازک ہے۔ توکل تو اللہ کے معنی توحید، شریعت اور اخلاق، یہ 3 جز کا متناسب انداز میں آپس میں ملنا ہے۔ توکل کے 3 درجے ہیں۔ پہلا مرحلہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، دوسرا مرحلہ تسلیم یا خدا کے سامنے خود سپردگی ہے، تیسرا مرحلہ خدا کے اوپر تمام معاملات سونپنا ہے۔ پہلا مرحلہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ حالات علم سے پیدا ہوتی ہے، اور علم کی پہلی حالات عمل ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا پر توکل یا بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ کمائی چھوڑنا، ترک کرنا ہے،
کوششوں کو چھوڑنا یا ترک کرنا ہے، اسباب کا استعمال نہیں کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا۔ یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے اور شریعت میں اس کو غیر قانونی بتایا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ انسان کے اعمال 4 شریعتوں کے پابند ہے۔ پہلا تو یہ کہ کسی کے بس میں نہیں ہے اس کے کمائی کے بارے میں جاننا۔ کوئی یہی نہیں بتا سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی روزی کے لیے کون سے اسباب متعین کر رکھے ہیں۔ دوسری شریعت یہ ہے کہ کسی منافع بخش چیز کو جمع کرنا، منافع بخش چیز کا کمانا تاکہ اسے محفوظ رکھے۔ تیسری شریعت یہ ہے کہ کسی ایسے نقصان دہ چیز سے بچنا اور اس کو دور کرنا جو ابھی تک نہیں آئی ہے، جیسے چوروں، درندوں اور آج کے دور میں جیسے یہ کووڈ-19 کا وائرس۔ ایسی نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا احتیاط کرنا اور ایسی نقصان دہ چیزوں کو ختم کرنا۔ چوتھی شریعت یہ ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا ناگزیر خطروں سے نکالنے کے لیے، جیسے کہ دواؤں کا استعمال کرنا بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں 3 چیزوں پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ چیز بالکل ضروری ہو فطرت کے قوانین کے مطابق، دوسری وہ چیز جو ضروری ہے لیکن بالکل ضروری نہیں، اور تیسری یہ کہ کم وقت میں زیادہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلے وہ جو بالکل ضروری ہو فطرتی قوانین کے مطابق، اسے ترک کرنا خدا پر توکل نہیں ہے، جیسے کھانا، پانی اور ہوا ترک کرنا جب آپ بھوکے ہو اور کھانا آپ کے سامنے ہو، اسی طرح اسے ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ یہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے۔ پیاس سے آپ کی زبان سوکھی جا رہی ہو اور پانی آپ کے سامنے رکھا ہو، اسے ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لینا جہاں پر ہوا، روشنی کا آنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور امید لگانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو بچا لے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ دوسرا جو ضروری ہے لیکن بالکل ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص شہر چھوڑ کر گھنے جنگل میں جاتا ہے بغیر کسی ساتھی کے اور کھانا اور اسلحہ کے بغیر۔ یہ ضروری چیزوں کے بغیر زندگی سے محروم ہونے کے امکانات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے اعتبار سے غیر قانونی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 وجہ بتائی۔ پہلی، وہ انسان بغیر کھانے کے جا سکتا ہے اگر اسے کھانے کے بغیر کچھ دنوں تک رہنے کی عادت ہو۔ دوسری شریعت یہ ہے کہ کسی کو گھاس، پتے اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی عادت ہو اور وہ اس سے اپنی زندگی گزار سکتا ہو۔ ایک بزرگ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ سفر میں سوئی، قینچی، رسی اور بالٹی لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ضرورت کا سامان ساتھ رکھنے سے توکل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ خاص ضرورت کے وقت چھوٹی بڑی چیزوں کے نہ ملنے سے شیطان کو مومن کے توکل پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دنیا کو ترک کیا اور دیہات اور قصبہ چھوڑ کر پہاڑوں پر اور چٹانوں پر اپنا بسیرا کیا، اور یہ طے کیا کہ میں کسی سے کھانا نہیں طلب کروں گا جب تک میرا رب مجھ تک نہیں پہنچا دیتا۔ جب وہاں پر اس کو 7 دن ہو گئے اور اس کے بھوک سے مرنے کی حالت ہو گئی لیکن اس کے پاس کوئی کھانا نہیں پہنچا، پھر اس نے کہا کہ اے میرے رب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں تو مجھے ایسا کھانا بھیج جس سے میں زندہ رہ سکوں، یا ورنہ میری جان تیرے پاس لے جا۔ تب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو ظاہر کیا کہ تم جاؤ اور اس کو میرے وقار کے ساتھ بتاؤ، میں اس کو کھانا نہیں پہنچاؤں گا جب تک تم آبادی کے درمیان نہیں پہنچ جاتے اور لوگوں کے بیچ نہیں رہتے۔ تو پھر وہ بستی میں گئے اور لوگوں کے بیچ رہنے لگے، اور پھر لوگوں نے انہیں کھانا اور پانی پلائے اور ان کی حالات ٹھیک ہوئی اور ان کی جان بچ گئی، لیکن ان کے دماغ میں توکل پر شک رہ گیا۔ غائبانہ اس کو آسمان سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دی، آپ کی خواہش ہے کہ آپ میرے قانون کو اپنی دنیا سے تبدیل کریں؟ آپ نہیں جانتے کہ جو کچھ میں اپنے بندوں کو کھانے کے طور پر دیتا ہوں، میں یہ زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے بندوں کے ہاتھ سے دوں، اور میں انہیں اپنی طاقت کے بل پر سیدھے اپنے سے عطا کروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو دینے کے لیے رزق کے ذریعے کو خدا کی فطری قانون کے خلاف جاننا اور اسباب کو چھوڑ کر اپنے رب کے توکل پر سوال اٹھانا، یہ اس کی فطرتی نظام کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پرندوں کو دیکھو، یہ نہ ہی فصلوں کو بوتے ہیں، کاٹتے ہیں اور نہ ہی اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں،
خدا انہیں روز کھانا مہیا کراتا ہے۔ اس پر آپ کہیں گے کہ ہمارے پیٹ تو بڑے ہیں، تو آپ گائے بھینسوں اور ہاتھیوں کی طرف دیکھو۔ ایک بزرگ ابو یعقوب صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو لوگ بغیر کسی کوشش کے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے رزق ان کے مردوں کے ہاتھ میں رہتی ہے، جو مصروف ہوتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں مثال دینا چاہوں گا موجودہ لوگوں کی سمجھداری کے لیے۔ ہمیں آج ہر محلے اور بستی میں چند فقیر یا پیر نظر آتے ہیں جو بس دوسروں کے سہارے پڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو دے دے تو کھا لیتے ہیں یا تو بھوکے سو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مسجد کے امام اور مؤذن بھی مکمل توکل پہ رہتے ہیں کہ ان کا روز کے کھانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کر دے گا، اور وہ مصلین کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے اور ان کے پاس وقت پر اچھا کھانا پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھ کر مدرسہ چلاتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے اور مدرس آج چندے پر ہی ان کا کھانا، پانی، دوا اور بسیرا ممکن ہے۔ آج بستی اور شہر میں بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے ذمہ دار کمانے والا مرد کا موت کے وقت کے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھی رزق ان تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ بھی بچے اچھی تربیت اور پرورش حاصل کرتے ہیں، تو ہمارا رب ہر طریقے سے اپنے بندوں کو رزق اس تک پہنچاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، سب لوگ خدا کے رزق کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا رزق ملنے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کو مانگ کر، تو کسی کو نوکری سے، یا کسی کو تجارت سے، یا کسی کو کارخانے سے، یا دیگر اس نے بہت سے اسباب قائم کر رکھے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بتاؤں، ایک مرتبہ حج کے دوران مینا کے قیام میں ان دنوں سخت سردی کا موسم تھا، اور میں طواف زیارہ کر کے جب لوٹ رہا تھا مینا کی طرف، یہی کوئی رات کے 1 بج رہے تھے، تو میں نے راستے میں کسی کو بہت سارے کمبل فی سبیل اللہ بانٹتے دیکھا، لوگوں کی ٹھنڈ سے حفاظت کے لیے، اور میں نے بھی ایک کمبل آرام کے اعتبار سے لے لی۔ جب میں اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عمر دراز حاجی راستے پر چادر بچھائے سو رہے تھے، اور پتلی سی چادر اوڑے سے سو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے توجہ ان کی طرف کرائی، اور دل میں احساس پیدا کیا کہ یہ حاجی میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے، اور میں نے اسی پل وہ کمبل ان کو اڑا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر کس کا مال، کس کی محنت، کس کی فکر اور ضرورت کس کی، کیسے ہمارے رب نے اس ضرورت مند تک اس کے آرام کا سامان پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں کسی کام سے باہری ملک کے سفر پہ تھا، اور دوران سفر کام کے مکمل ہونے پر ایک اچھی خاصی رقم وہاں سے میرے معاوضے کے طور پر مجھے ملی، جس کی اس وقت مجھے سخت ضرورت بھی تھی۔ اپنے وطن لوٹنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں فکر دی کہ اسی ملک میں دوسرے شہر میں میرے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، کیوں نہ میں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کے پاس ملنے پہنچ جاؤں۔ تو میں نے اپنی فلائٹ بکنگ اس طریقے سے کی کہ کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے ان کے شہر میں قیام کا موقع مل جائے، اور مختصر سی ملاقات ان سے ہو جائے۔ تو میں ان کے گھر پہنچا تو دوران گفتگو انہوں نے بغیر کسی تکلف کے ظاہر کیا کہ ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ ضرورت مند ہے، اور تنگ دستی کا حال اتنا زیادہ ہے کہ گھر کے روزمرہ کے خرچ کی بھی پریشانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں فکر پیدا کی کہ میں ان کی مدد کروں، اور جو رقم مجھے معاوضے کی ملی تھی میں نے وہی رقم پوری کی پوری میرے رشتہ دار کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دی، اور خود خالی ہاتھ اپنے ملک لوٹ آیا۔ اس رقم کو ان کو دیتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں بالکل اطمینان قائم کیا تھا، اور نہ ہی بعد میں اس کی کمی اور ضرورت مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں ایسے کئی موقع میں نے محسوس کیا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے توکل پر کیسا پورا اترتا ہے، اور اپنے پر توکل کو باقی رکھتا ہے، اور وہ کسی اور کی محنت سے کمائی ہوئی مال کو کیسے کسی اور کے رزق کے اسباب بنا دیتا ہے، اور وہ انسان کے ہر اختیار پر غالب ہے۔ تیسری چیز وہ جس پر ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کم وقت میں زیادہ مال کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدے حاصل کرنے کے لیے طریقے اپنائیں۔
یہ جاتا ہے خدا کے توکل سے باہر، کیونکہ یہ لوگ رزق کے وجوہات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ توجہ اور جدوجہد کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے بیچ رہتے نہیں ہیں اور دوسرے سے کچھ لو مت۔ اسباب دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توکل سے آپ کو باہر کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توکل پر باقی رکھتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے انسانوں میں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ایک بزرگ وہ جو جنگلوں میں گھما کرتے بغیر کسی کھانا پانی کے سہولت کے ساتھ، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ بھروسہ کرتے، بغیر کچھ کھائے کئی دن وہ جنگل کے پتے اور ویسی چیزیں کھا کر اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ مرنے کے لیے تیار رہتے۔ دوسرے درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی شہر یا گاؤں میں یا گھر میں یا مسجد میں رہتے ہیں، ان کا توکل پہلے درجے والے لوگوں سے کم ہوتا ہے، پھر بھی اپنے رب سے امید لگاتے ہیں، انہیں لوگوں سے خیرات کے طور پر کھانا کھانے ملتا ہے، لیکن ان کی فکر اور سوچ انسانوں کی طرف نہیں خدا کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نام پر اپنا رزق کماتے ہیں، ان کا دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا روزی کمانے کے لیے، یہ نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ قلم کے مالک کی طرف جو ظاہری طور پر اپنا حکم دیتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پھر بھی وہ اپنے کپڑوں کی گٹلی لے کر بازار بیچنے جایا کرتے، تو مسلمانوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ پر نبی کے بعد حکومت کا سرمایہ عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے خاندان کے افراد کے لیے روزی کمانے سے نہیں روکو، اگر میں ان کو تباہ کروں تو میں دوسروں کو بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ آخر کار لوگوں نے ان کے اہل و عیال کے دیکھ بھال کے لیے ایک وظیفہ طے کیا۔ جب ان کا وظیفہ طے ہو گیا تو ان کو موقع ملا مسلمان عوام کی مدد کرنے کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں میں سے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی روزمرہ کی ضرورت کے لیے کمانا چھوڑا نہیں، لیکن ہاں انہوں نے کبھی اپنی کمائی کو بچا کر نہیں رکھا۔ ابو ظفر سداد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے توکل تو اللہ کو 20 سال تک راز ہی رکھا، میں ہر دن بازار جا کر دینار کما لیتا تھا، لیکن میں اپنے بستر پہ نہیں لیٹتا اگر میرے پاس ایک بھی دینار باقی ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں غسل کے لیے عوامی حمام کا استعمال کرتا، صرف ایک قرات دے کر، جو اس وقت کا ایک چھوٹا پیسہ ہوگا، اور میں اپنا پورا پیسہ رات شروع ہونے کے پہلے ختم کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے درجات پر گفتگو کرنے کے لیے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک انسان کو اپنے مال پر توکل نہ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ یہ تب معلوم ہوتا ہے جب ایک انسان پر اس کی دولت چوری سے ضائع ہو جاتی ہے، یا تو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کسی خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو بھی وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے، غم زدہ اور پریشان نہیں ہوتا، اور اس کا دماغ سکون میں رہتا ہے۔ اس کی مثال میں اپنی حالات سے دوں تو اگر آپ میں سے جو لوگ میری حالات کو جانتے ہو تو معلوم ہوگا کہ پچھلے چند سال پہلے میرے دینی اور دنیاوی جمع پونجی جیسے تباہ کر دی گئی تھی، جیسے سب کچھ چرا لیا گیا ہو۔ پچھلے 25 سے 30 سال کی مسلسل محنت اور فکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاروباری مضبوطی اور ایک دینی و دنیاوی ادارہ وجود میں لایا تھا، اور اس کے لیے ایک بلڈنگ بھی قائم کر دی گئی تھی جس میں میرا مکان، میرا دفتر، ایک اسلامک اسکول، دینی مدرسہ، خانقاہ اور مسجد قائم کی تھی۔ سال در سال سب کچھ ترقی کر رہا تھا، اور ساتھ میرے بچوں کی بھی دینی اور دنیاوی تربیت ہو رہی تھی۔ میں بھی مشروف رہتا تھا اپنے خانقاہ نظام کو چلانے میں اور اصلاح معاشرہ کے کام میں۔ اس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 200 سے زائد لوگوں کی روزی کا اسباب بنایا تھا، اور یہ پہلی اسلامک اسکول تھی جس نے اس طرز کے اداروں کی کامیابی لوگوں تک پہنچائی، اور اس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج اسلامک اسکول کو دنیا میں عام کر دیا،
اور لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں داخلہ کراتے ہیں۔ فرضی کاغذات اور چند فرضی لوگوں کی مدد سے ایک بلڈر نے میونسپل کارپوریشن سے مل کر اس زمین پر اپنے نام پر ری ڈیولپمنٹ رائٹس لے لیا اور ہمارے استعمال والی جگہ کو کم بتایا، جبکہ ہمارے استعمال میں 26,000 اسکوائر فٹ کی جگہ تھی اور گراؤنڈ پلس 3 منزلہ عمارت تھی۔ انیکشر 2 جس میں ٹیننٹ کے استعمال کی جگہ بتائی جاتی ہے، اس میں صرف 3,500 اسکوائر فٹ ہی ہمارے استعمال میں دکھایا، بغیر جگہ کے ماپ لیے اور بغیر ہمارے معلومات کے، جس کو لے کر ہمارے اس ڈیولپر کے بیچ تکرار قائم ہو گئی اور معاملہ کورٹ میں پہنچا۔ نچلے کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ سنایا گیا اور اس جگہ پر اس ڈیولپر کا اختیار کو ختم کر دیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن نے اس کورٹ کے آرڈر پر ممبئی ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی اور اس ڈیولپر نے اپنے وسیلے اور پیسے کے طاقت کے بل پر نچلے کورٹ کے آرڈر کو خارج کر دیا اور ہمارے خلاف جگہ کو خالی کرنے کا آرڈر پاس کر دیا، حالانکہ ہمارا کیس ایک دم صاف ستھرا تھا اور آرڈر ہمارے خلاف آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پھر ہم نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اپیل فائل کی اور بہت پیسے خرچ کر کے بڑے وکیل کو کھڑا کیا، اور سامنے سے بھی ڈیولپر نے ہندوستان کے 2 نامی وکیل کو کھڑا کیا تھا۔ وہاں پر بھی ہماری اپیل نامنظور ہو گئی اور ہمیں 6 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ جگہ کو خالی کر دیں، اور پھر 6 مہینے پورے ہوتے ہی میونسپل کارپوریشن نے بغیر کوئی متبادل جگہ دیے جبراً اس جگہ سے کھدیڑ کر ہمیں باہر کر دیا اور اس عمارت کو زمین دست کر دیا۔ اس وقت ایسا حال تھا ہمارا کہ جیسے ہمارے پیر کے نیچے سے زمین چلی گئی اور سر پہ سے چھت، ہمارا سب کچھ جیسے تباہ ہو گیا، نہ گھر بچا نہ دفتر، سب کچھ جیسے کہ ختم ہو گیا۔ اور دوران حالات کاروبار کی طرف بھی توجہ کم ہونے کی وجہ سے اور کیس لڑنے میں بھی کافی پیسے خرچ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی قرض بھی ہو گیا تھا اور ملازموں کی تنخواہ بھی باقی رہ گئی تھی۔ پریشانی ملازموں کی طرف سے، بچوں کے والدین کی طرف سے بھی اور دیگر قرض داروں کی طرف سے بھی بہت زیادہ رہی۔ ابتدائی دنوں میں تو کافی پریشانی اٹھانی پڑی اور مشکلات بہت زیادہ تھی۔ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولتیں کر رہا ہے، اور امید ہے کہ آگے آنے والے وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر سے بہت ہی پختگی کے ساتھ وہ ہماری دینی فکر کو آباد کرے گا اور امت کا بہت زیادہ نفع پہنچانے والا کام ہم سے لے گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دلی کیفیت کو بتانا چاہوں گا کہ پورے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل میں اطمینان عطا کیا تھا اور نہ ہی کسی طریقے کا کوئی دکھ یا افسوس تھا کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ بس اپنے فیصلے اور حالات پر اطمینان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ضرور ہمارے حق میں بہتر ہی تھا، اور وہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا تھا تاکہ آگے ہم سے اور زیادہ پختہ کام لے لیں۔ میں پورے وقت اپنے ہوش میں رہا، کبھی غمزدہ اور پریشان نہیں ہوا، میرے دماغ بھی سکونی میں تھا، جبکہ سہولتیں تو جو تھی وہ سب ختم ہو گئی اور جدوجہد کافی بڑھ گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پریشانی کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے توکل تو اللہ کو اور مضبوط کر دے گا اور میری توحید کو اور پختہ کر دے گا کہ وہ وہی ہے جو میرے لیے دنیا میں غم اور خوشی کے حالات پیدا کرتا ہے، اور وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے دوست احباب جو اس دوران میرے نزدیک رہے، انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ سہیل بھائی آپ کے اوپر اتنی بڑی پریشانی آئی اور آپ جس اعتبار سے اس سے گزرے وہ مثالی ہے، اور اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا جس کے توکل تو اللہ میں کمزوری ہوتی تو وہ شاید برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک عامل جو کہ میرے دوست بھی ہے، انہوں نے اپنے علم اور عمل کے تجربے کی روشنی میں مجھے بتایا کہ سہیل بھائی آپ کے ساتھ یہ حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کسی طریقے کا کوئی نظر یا سحر نہیں۔ اپنی حالات کو بیان کرنا مقصد ہے لوگوں کو بتلانا کہ موجودہ وقت میں بھی توکل تو اللہ پر اپنے آپ کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے اور ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارا رب ہمارے توکل پر ہمیں کیسے مدد پہنچاتا ہے۔ ظاہر میں تو یہ بڑی ذلت اور ایک عذاب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی رحمت مجھ پر میرے رب کی گزری کہ اس نے ایسی حالات مجھ پر پیدا کیا اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں اس حالات میں اس کے توکل پر مضبوطی سے جمع رہوں۔ امید ہے کہ اس دوران اس نے میرے درجات کو بلند کیا ہوگا
اور آئندہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا میں بھی میرے لیے ترقی قائم کی ہوگی۔ یہ بھی جان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ افراد کو رزق فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے پاس نہ تو کوئی جائیداد یا رقم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذہنی برباد ہو جاتے ہیں جب ان کی جائیداد تباہ ہو جاتی ہے یا چوری کر لی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اگر کسی کی جائیداد وہ برباد کرتا ہے تو ضرور یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا اور اس کے ایمان کے حق میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مال دے کر اس پر احسان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میں صبح غریب اٹھوں یا امیر، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کون سا میرے لیے بہتر ہے۔ موجودہ وقت کی چند مثال جو مجھ پر گزری ہے اور دیگر واقعات اور بزرگوں کے قول قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو توکل تو اللہ کو سمجھانے کی میں نے ایک کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر اور مزید معلومات اگلی تقریر میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔